اس وقت ہمارے 5 ایسے مسائل ہیں جن پہ آپ علماء کرام کو بات کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ نمبر 1، کیا جہاد کا ریاست سے تعلق ہے یا نہیں؟ بہت بڑا ایشو یہ ہے اس وقت میں۔ تو 20-25 سال بلکہ 40 سال سے یہ بتایا جاتا رہا جہادی تنظیمیں، عسکری تنظیمیں، کہ جہاد کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، انفرادی طور پہ کوئی بھی شخص اپنی جہادی تنظیم بنا سکتا ہے اور کسی بھی جگہ جا کے حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بہت بنیادی، جو پوری دنیا میں خاص طور پہ عالم اسلام میں جتنا نقصان پہنچا ہے وہ اس وجہ سے پہنچا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو، چاہے وہ اسلام کے دشمن ہو چاہے وہ پاکستان کے دشمن ہو، ان کو موقع مل گیا نوجوانوں کو استعمال کرنے کا۔ تو یہ آپ کی ذمہ ہے کہ جہاں ریاست موجود ہے وہاں انتظام موجود ہے، وہاں بغیر ریاست کے اپنے طور پہ کوئی عسکری تنظیم بنانا شرعاً جائز نہیں ہے، نہ عقلاً جائز ہے، نہ ہمارے دین میں اس کی گنجائش ہے، نہ ہمارے آئین میں گنجائش ہے اس کی۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی معاشرے میں غلط کام ہو رہا ہے تو اس پہ نکیر کرنا تو آپ کا حق ہے، لیکن اس پہ خود قانون ہاتھ میں لے کر اس کو خود ٹھیک کرنا بغیر عدالت کے، بغیر پرامن طریقے جو ہوتے ہیں ایسے، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو قانون ہاتھ میں لینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اگر کسی ملک میں اسلامائزیشن کے حوالے سے کچھ کمی کوتاہی ہے، کوئی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیا اسلامائزیشن کے لیے ہتھیار اٹھا کر لڑنا ہی جائز ہے؟ تو یہاں یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اور اب یہ یونیورسٹیوں میں چلا گیا ہے۔ اب میں آپ کے ذمہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب یونیورسٹیوں کے پروفیسر، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے طلباء طالبات یا تو بالکل ایک بے رحمی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو مذہب کی طرف آ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ ان کو کون بتائے گا یہ مسئلہ؟ چوتھا مسئلہ تکفیر کا ہے، جو خوارج سے تعلق ہے اس کا، کہ تکفیر لوگ کرتے ہیں کہ جج بھی کافر ہیں، فوج بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے۔ تو تکفیر کے اصول کیا ہیں؟ یہ بھی علماء کرام ہی کی ذمہ ہے۔ 5ویں چیز ہے خلافت کا عنوان، جو داعش نے یہاں مسئلہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ 5 ایسے بنیادی چیزیں ہیں جو پورے عالم اسلام میں، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ صومالیہ ہو، سوڈان ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، جہاں بھی ہو، تو ان چیزوں کو اٹھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جامعۃ الرشید کے اساتذہ کو خاص طور پہ اس حوالے سے بھی اپنے جامعہ سے باہر بھی جا کے اس کو لیڈ کرنا چاہیے، اور اپنے اداروں کو، اور پروفیسر ضیاء الحق صاحب جو اس میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اور جتنی معلومات، شرعی معلومات، تاریخی حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، چاروں فقہوں کے حوالے سے، اور کتب عقائد کے حوالے سے، اور جتنے ہمارے احادیث میں ریاست کے جو احکام ہیں، ابواب السمع والطاعہ، جہاں ریاست کے ساتھ وفاداری کی بات، تو یہ بتا دوں کہ یہ جو بلوچستان میں، سندھ وغیرہ میں کہیں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے، اس لیے ہم یہاں ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمارے دین میں ریاست سے وفاداری غیر مشروط ہے، غیر مشروط وفاداری ہمارا دین یہ کہتا ہے، بایعنا علی السمع والطاعہ فی عسرنا ویسرنا وفی منشطنا ومکرہنا وفی اثرۃ علینا، کہ حالات تنگی کے ہوں تو بھی ہم وفادار رہیں گے، اور حالات اگر بہت اچھے ہوں، خوشحال ہو، تو بھی ہماری مزاج کے مطابق کوئی کام فیصلے ہو رہے ہوں تو بھی ہم وفادار رہیں گے، اور ہمارے مزاج کے مطابق ہوں تو بھی وفادار رہیں گے۔ وفی اثرۃ علینا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہم پر کسی کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو بھی ہم ریاست سے وفادار رہیں گے۔ اور پاکستان کے آئین کے ماشاءاللہ، یہ آئین کے اتنے بڑے گرو ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں ہمارے پاکستانی آئین کے، ڈاکٹر سید محمد انور شاہ صاحب، ان کو معلوم ہے کہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری غیر مشروط ہے، اس میں کوئی ایسی ہے نا، کوئی شرط نہیں ہے اس میں۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام کو اس موقع پہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، جو کہ علماء کرام یہاں تشریف رکھیں، ہمارے جو 2 پڑوسی ملک ہیں، افغانستان اور ایران، اس وقت میں ان دونوں ملکوں سے نہ صرف مداخلت ہو رہی ہے بلکہ وہاں سرپرستی بھی ہو رہی ہے۔ جو صاف بات ہے وہ ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ قول سدید کہیں گے تو جا کر اصلاح ہوگی، اللہ کی مغفرت ہوگی، اور اگر آپ
خاموشی اختیار کریں گے یا غلط بات کریں گے تو اس سے نہ ہماری اصلاح ہوگی نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں جو حکومتیں ہیں وہ مذہبی حکومتیں ہیں، ایران میں بھی اور افغانستان میں بھی۔ تو جو مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی علماء ہیں، ادارے ہیں، ان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ افغانستان اور ایران کی حکومتوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دنیا کی ایک واحد ایٹمی ریاست ہے، اس کو آپ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب تک آپ صاف طور پہ نہیں کہیں گے تو وہ آپ کا فرض بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ حق اور سچ بات کہیں، لیکن سلیقے سے، سب سے ملنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے اور سب سے بات کرنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔